أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر
فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعصوا في الأرض مفسدين۔ پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور وہ وقت یاد کرو جب کہ پھاڑ ڈالا ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو، پھر نجات دی ہم نے تم کو، اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کو، اور تم دیکھ رہے تھے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب کہ ہم نے وعدہ لیا موسیٰ سے 40 راتوں کا، پھر تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اس کے بعد، اور تم ظالم تھے۔ پھر ہم نے تم کو معاف کر دیا اس کے بعد تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب کہ دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور معجزات تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب کہ کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اے میری قوم کے لوگو، بے شک تم نے ظلم کیا ہے اپنے آپ پر تمہارے بچھڑے کو معبود بنا لینے کی وجہ سے، لہٰذا تم توبہ کرو اپنے خالق سے، پھر قتل کر ڈالو اپنی جانوں کو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے خالق کے پاس، بس وہ متوجہ ہوگا تم پر، بے شک وہی تو ہے توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب کہ تم نے کہا اے موسیٰ، ہرگز ہم تیرا یقین نہیں کریں گے جب تک کہ تو ہمیں اللہ کو کھلم کھلا نہ دکھا دے۔ تو پکڑ لیا تم کو بجلی کی کڑک نے، اور تم دیکھ رہے تھے۔ پھر ہم نے تم کو زندہ کیا تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور ہم نے سایہ کیا تم پر بادلوں کا، اور نازل کیا ہم نے تم پر من اور سلوہ، یعنی ترنجبین اور بٹیر، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جس کا رزق دیا ہے ہم نے تم کو۔ اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا لیکن وہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے کہا داخل ہو جاؤ تم اس بستی میں، پھر کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو بافراغت، اور داخل ہونا دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، اور یہ کہتے ہوئے حتۃ حتۃ، مغفرت ہے مغفرت ہے، تو ہم معاف کر دیں گے تمہارے لیے تمہاری خطاؤں کو، اور مزید براہم دیں گے نیک کام کرنے والوں کو۔ پھر بدل ڈالا ظالموں نے بات کو اس کے علاوہ کہا جو ان سے کہا گیا تھا، تو ہم نے نازل کیا ظالموں پر عذاب آسمان سے اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب کہ پانی طلب کیا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے، تو ہم نے کہا مار اپنی لاٹھی پتھر پر، پس بہہ پڑے اس پتھر سے 12 چشمے۔ تحقیق کے جان لیا ہر گروہ نے اپنے پینے کی جگہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے، اور سرزمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو۔ یہ سورہ بقرہ ہے، پارہ نمبر 1،
آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 50 سے لے کر آیت نمبر 60 تک پڑھی گئی ہیں۔ ان آیتوں کا ربط ان سے پہلی آیتوں سے یہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے۔ ہم نے بیان کیا تھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 123 تک بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل کون ہیں؟ ہم نے بتایا تھا یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور ان کی نسل بہت زیادہ بڑھ گئی، وہ 12 قبیلے بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کی تعداد 6,70,000 تک پہنچی تھی۔ یہ 12 بھائیوں کی اولاد تھی۔ ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ امت محمدیہ سے پہلے یہ بنی اسرائیل اللہ کی محبوب قوم تھی۔ اللہ نے ان پر بڑے انعامات کیے تھے کہ ان میں ایک خاندان میں تقریباً 40,000 پیغمبر پیدا ہوئے اور 3 کتابیں ان پر نازل ہوئی، تورات موسیٰ علیہ السلام پر، زبور داؤد علیہ السلام پر، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر، اور یہ تینوں پیغمبر بنی اسرائیل میں سے تھے۔ اسی طرح اللہ نے ان کو بادشاہی بھی عطا فرمائی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبر بھی تھے اور بہت بڑے بادشاہ بھی تھے۔ یہ اسرائیلی ان کو کنگ ڈیوڈ کہتے ہیں، کنگ ڈیوڈ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر بھی تھے اور اتنے بڑے بادشاہ تھے، پوری دنیا پر حکومت تھی، تمام انسانوں پر، جانوروں پر، پرندوں پر، حشرات الارض کیڑے مکوڑوں پر، خشکی پر، سمندر پر۔ اللہ نے اتنی بڑی حکومت عطا کی تھی۔ انہوں نے دعا کی تھی پروردگار اب ایسی حکومت لا ينبغی لأحد من العالمین، کسی اور کو مت دینا۔ چنانچہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز میں اچانک جو ہے ایک قدم آگے بڑھے اور ہاتھ بڑھایا، پھر پیچھے ہٹ گئے، نماز پوری کی۔ صحابہ نے پوچھا حضور ہم آپ سے نماز میں یہ عجیب بات دیکھے پہلی مرتبہ، کیا وجہ تھی؟ حضور نے فرمایا ایک جن جو ہے نا میری نماز میں رکاوٹ پیدا کر رہا تھا، میں نے سوچا اس کو پکڑ لوں اور مسجد کے ستون سے باندھ دوں کہ مدینے کے بچے اس سے کھیلتے رہیں۔ پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آئی، جن کی حکومت انسانوں پہ بھی تھی، جناتوں پہ بھی تھی، اور شیاطین پر بھی ان کی حکومت تھی، سوائے مین باس کے، یعنی جو ابلیس ہے نا، انہیں اسپیشل اللہ تعالیٰ سے فیسلٹیز لیا تھا انہیں، تو اس کو چھوڑ کے باقی تمام شیاطین پر حضرت سلیمان کی حکومت تھی۔ حضور نے فرمایا مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آئی، اس لیے میں نے اس جن کو چھوڑ دیا۔
تو بنی اسرائیل پر اللہ کے اتنے احسانات تھے جس کا تقاضا تھا کہ وہ شکر ادا کرتے، اللہ کی اطاعت کرتے، لیکن انسان کی فطرت ہے، اللہ جب اس کو نوازتا ہے نا تو اکثر انسان مستی میں آ جاتے ہیں۔ اور جی کسی کو طاقت کی مستی، کسی کو مال کی، کسی کو سیاست کی، کسی کو حکومت کی۔ اللہ کو یہ مستی پسند نہیں، عاجزی انکساری اللہ کو بہت پسند۔ بہرحال بنی اسرائیل نے جب مسلسل نافرمانیاں کی تو اللہ نے ان پر عذابات نازل کیے۔ تو آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 123 تک انہی کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں۔ تم بولیں گے ہمارے کو کیوں سنا رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ اگلی پڑی پچھلی ہوشیار، کہ ان سے عبرت حاصل کرو۔ اے امت محمدیہ، تم اللہ کی محبوب امت ہو، اللہ کے محبوب کی امت محبوب۔ تمہیں بھی اللہ نے چن کر بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے کہ تمہارے نبی تمام نبیوں میں افضل، تمہارا قبلہ کعبۃ اللہ تمام قبلوں میں افضل۔ یہودیوں کا قبلہ ہے بیت المقدس، عیسائیوں کا قبلہ ہے بیت الحم جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور ہمیں اللہ نے قبلہ عطا فرمایا کعبۃ اللہ۔ تو سب سے افضل قبلہ تمہیں عطا کیا، اور سب سے افضل کتاب قرآن کریم اللہ نے تم کو عطا فرمائی۔ تو کہیں ایسا نہ ہو ان نعمتوں کی تم ناقدری کرو اور اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جاؤ۔ اس لیے یہ پچھلے امتوں کے عبرتناک واقعات اللہ نے قرآن میں بیان کیے، ورنہ قرآن قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ تو ہدایت کے لیے جو چیزیں ضروری تھی قرآن نے ان کو بیان کیا۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام جو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، انہوں نے ملک مصر پر حکومت کی، پیغمبر بھی تھے اور بادشاہ مصر بھی تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو اس کے بعد فرعون مصر کا بادشاہ بنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل مصر پہنچے تھے، تو فرعون اور اس کے خاندان والوں نے جو قبطی کہلاتے تھے، یہ بنی اسرائیل کو پردیسی سمجھ کر ان پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ بنی اسرائیل اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ کوئی نجات دہندہ ہم میں پیدا فرما، اس ظالم سے ہمیں نجات دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں سن لی، اور بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ کے دین کی دعوت دی۔ فرعون نے کہا میں خود رب ہوں اور سب سے بڑا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے رہے، نہیں مانا، بلکہ الٹا بنی اسرائیل پہ ظلم کرنا شروع کر دیا۔ اتنا ظلم کیا کہ بنی اسرائیل کے تقریباً 70,000 معصوم لڑکے اس نے قتل کروا دیے۔ اتنا بڑا ظلم تو دنیا میں کسی ظالم نے نہیں کیا ہوگا۔ معصوم بچوں کو قتل کروایا، 70,000 بچے۔ اور اس کے علاوہ بنی اسرائیل کے مردوں سے بہت سخت محنت لیتا تھا، مزدوری کم دیتا تھا۔ اسی طرح سے ان کی عورتیں فرعونیوں کے گھروں میں
کام کاج کرتی تھی، برتن دھونا، کپڑے دھونا، جھاڑو پوچھا کرنا، بہرحال بہت ذلیل کام ان سے لیے جاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کیا تھا فرعون سے کہ میری قوم کو آزاد کر دے، میں اپنی قوم کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں۔ فرعون نے اس کے بعد اور ظلم بڑھا دیے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کی جتنی مسجدیں تھیں وہ ساری مسجدیں اس نے گرا دی، جیسے ہمارے زمانے کے ظالمہ کر رہے ہیں، یہ ہماری تھی وہ ہماری، ابے دوسرے بناؤ نہ رے، اس سے بڑے بناؤ، دوسرے بناؤ، نہیں نہیں ہمارے ہی نہیں، یہاں پیدا ہو ہونے پیدا ہو، ہاں جی۔ بہرحال اللہ کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں ہے، ہاں جی، ظلم ہمیشہ باقی نہیں رہتا۔ ایک بات یاد رکھو، اللہ کا قانون، حکومتیں کفر کے ساتھ چل سکتی ہیں لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی، یہی بات سمجھ میں؟ اللہ کو اپنے بندوں سے بہرحال پیار ہے۔ بہرحال اب نتیجہ کیا ہوگا؟ اب مسلمان ایڈوانس میں پریشان، کیسا ہونا؟ تمہارے کو ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی بھی آؤ کوئی بھی جاؤ، ہمارا کیا فرق پڑ رہا جی، ہے جی، کیونکہ تم یہاں 800 سال حکومت کر چکے ہو، ہے جی، اب ہمارے کو ضرورت بھی نہیں ہے، 800 سال کرے نا جی، فل کر دی۔ اب تو بس اتنا ہے مسلمانوں کو کہ امن ملے اور جینے کا حق ملے، بس انصاف، امن، بس یہی خواہش ہے، جو بھی دے ہمارے کو منظور۔ اس لیے مسلمانوں ایڈوانس میں ٹینشن نہ کو لو، ہو رہا ہے تو کیا کرتے کہ کچھ بھی نہیں کرتے، اللہ نہیں ہے تمہارا، کیا اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ بہرحال اللہ نے ایک ظالم کا ذکر یہاں بھی فرمایا، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ اللہ نے فرمایا، او بنی اسرائیل، یاد رکھو اس وقت کو جب کہ فرعونی تم پہ ظلم کر رہے تھے، یذبحون ابناءکم ونساء یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، وہ اتنا ظلم بڑھ گیا۔ بہرحال اللہ نے نجات عطا فرمائی تو مسجدیں بھی ڈھا دی۔ بنی اسرائیل نے کہا حضرت موسیٰ اب کیا کرنا، نماز پڑھنے کو مسجدہ بھی نہیں رکھا ظالم۔ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ کا حکم ہے، وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھروں کو ہی مسجد سمجھ کے نماز پڑھو، نمازاں چھوڑو نہ کو، ہاں جی۔ بہرحال بنی اسرائیل نے کہا حضرت اب یہ ظالم کی واسطے بد دعا کر دو، تب حضرت موسیٰ نے بد دعا کی، رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ پروردگار اب ان کے مالوں کو تباہ کر دے۔ ایک بات یاد رکھو، کافر جب غریب رہتا نا، امن والا رہتا، مال آیا رے پھر وہ فسادی بن جاتا، ہے جی۔ تو مال جو ہے نا یہ کافر کے لیے تو بالکل فتنے کا ذریعہ ہے۔ تو دعا میں پہلی جو ہے جو ضرب لگائی ہے تو کہا ربنا اطمس علی اموالہم، اللہ ان کے مالوں کو پہلے تباہ کر، واشدد علی قلوبہم، اب ان کا کفر عذاب کا سبب بن چکا ہے، ان کے دل کو اور سخت کر دے، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لے،
اللہ اب ان کو توفیق نہ کو دے۔ اب دعا کس کی تھی؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی دعا تھی، قبول ہونا نا، لیکن اللہ کا قانون، اللہ نے اس بد دعا کے بعد بھی 20 سال تک فرعون کو مہلت دی۔ کتنے سال؟ 20 سال۔ اب ہمارے زمانے والوں کو کیا 10 سال ہی بس کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ سر کے اوپر سے جا رہا ہے نا؟ نو ٹینشن۔ اللہ کا قانون ہے، اللہ ڈھیل دیتا ہے، فوراً پکڑ نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا اگر فوراً گناہوں پہ اللہ پکڑ کرنے لگے، ما ترک علی ظہرہا من دابہ، سرزمین پر ایک بھی جاندار باقی نہیں رہے گا۔ گناہ کرتے ہوئے پٹ بول کے مرا، پورے بازارہ میں لاشاں پھیل جاتے ہیں۔ اللہ ڈھیل دیتا ہے، ظالم کو بھی ڈھیل دیتا ہے۔ ہاں جی، موسیٰ علیہ السلام نے بددعا کی، اس کے بعد بھی 20 سال تک فرعون کو اللہ نے مہلت دی، ظلم بڑھتے ہی چلے گئے۔ آخر اللہ کا حکم آیا، اللہ نے فرمایا موسیٰ راتوں رات اپنی قوم کو لے کر یہاں سے نکل جا۔ کہاں جانا؟ ارض مقدسہ، یعنی فلسطین کی طرف چلے جاؤ، جو تمہارا اصل وطن ہے، وہاں چلے جاؤ۔ حضرت موسیٰ نے قوم سے کہا تیاریاں کرو۔ اب فرعونی اپنے بوریا بستر بند کے اپنے جانوروں پر باندھنے لگے۔ فرعونیوں کو پتہ ہی نہیں چلا۔ کیوں پتہ نہیں چلا؟ مصر میں درمیان میں دریا بہتا ہے، دریائے نیل، اور مصر کو انگلش میں کہتے ہیں ایجپٹ، ہاں جی، مراٹھی میں ایجپٹ، اور اس کا کیپٹل ہے قاہرہ، مراٹھی میں بولتے کیرو۔ تو وہاں بیچ میں دریا بہتا ہے، دنیا کا سب سے لمبا دریا، دریائے نیل۔ تو دریائے نیل کے اس کنارے پر فرعونیوں کے محلات تھے، اور دوسرے کنارے پر اس جانب بنی اسرائیل کے جھگی جھوپڑیاں، سلم ایریا تھا، غریب لوگاں تھے نا جی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ تیاری کرو، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے۔ اچھا، یہ بنی اسرائیل کی جو عورتیں گھروں میں کاما کرتے تھے نا فرعونیوں کے، بہت ہوشیار، انہوں فرعونیوں کی عورتوں سے بولے اجی ہماری ایک عید آ رہی ہے، اور ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے گلے میں پہننے کو زیورات نہیں ہیں، نہ کانا میں بالیاں ہیں، نہ کچھ، ذرا ادھار دیے تو بہت اچھا ہے، ہم اپنے عید کے موقع پہ پہنتے، بعد میں لا کے واپس کر دیتے۔ عورتیں کیسے رہتے؟ عورتیں فرعونی بولے لجامہ، ان کو معلوم تھا ان کی دوڑ کہاں تک ہے، یہ دھوکہ دے نہیں سکتے۔ بہرحال بنی اسرائیل کی عورتوں نے فرعونیوں کی عورتوں سے زیورات مانگ لیے، اور ادھر تیاریاں ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا رات کے وقت نکل جاؤ فلسطین کی طرف۔ آپ کم تھے کیا؟ 6,70,000 آپ یہ ہجرت کر کے نکلے۔ خدا کی شان، ایک ایسا صحرا لگ گیا، صحرا سمجھتے ہیں نا، ریگستان، راستہ ہی نظر نہیں آ رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے پرانے بڈھوں کو جمع کیا، ان سے پوچھا کیا بات ہے کہ ہمیں راستہ نظر نہیں آ رہا؟ تو پرانے بڈھوں نے کہا ہم نے سنا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام انتقال سے پہلے
اپنے 11 بھائیوں سے ایک وصیت کی تھی کہ جب بھی تم مصر سے اپنے وطن جاؤ، بیت المقدس فلسطین، تو مجھے بھی یہاں سے لے کے جانا، یعنی میری نعش کو۔ حضرت موسیٰ نے کہا تم میں سے کوئی جانتا ہے یوسف علیہ السلام کی خبر کہاں ہے؟ انہوں نے بولے حضرت ہمارے کو نہیں معلوم۔ ہاں، ایک بہت زیادہ عمر رسیدہ بوڑھی عورت ہے، 400 سال عمر تھی اس بڈھی کی، ہے جی، پہلے عمریں زیادہ ہوتی تھی، اس کو معلوم ہوگا۔ اب اتنے بڑے مجمع میں وہ 400 سال کی بڈھی کہاں ملنا جی؟ حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی، اللہ میری آواز اس بوڑھی تک پہنچا دے جو یوسف علیہ السلام کے قبر کا نشان جانتی ہو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے آواز لگائی، وہ بڑی بھی سامنے آئی۔ حضرت موسیٰ نے اس سے پوچھا، بڑی بھی کیا یوسف علیہ السلام کی خبر تم جانتی ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ حضرت موسیٰ نے کہا پھر بتاؤ۔ وہ بوڑھی بھی بہت ہوشیار، انہوں نے بولی ایسا نہیں بتاتی، میری 2 شرطیں ہیں، اگر 2 شرطیں پوری کرنے کا وعدہ کرے تو بتاتی، نہیں تو نہیں بتاتی۔ حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، کیا ہے شرط؟ اس نے کہا پہلی شرط یہ ہے کہ تم وطن جا رہے ہیں، کہیں مجھ بوڑھی کو یہاں چھوڑ کے نہ چلے جاؤ، اپنے ساتھ وطن لے جانے کا وعدہ کرو۔ حضرت موسیٰ نے کہا وعدہ۔ کہا دوسری شرط کیا ہے؟ اس بوڑھی نے کہا کہ جب تم جنت میں جاؤ گے نا تو اس جنت میں مجھے بھی اپنے ساتھ رکھو گے۔ موسیٰ نے کہا یہ وعدہ نہیں کر سکتا، ٹھہر ذرا اللہ سے پوچھتا ہوں۔ اللہ سے دعا کی، اللہ یہ بڑی بھی شرط لگا رہی، جنت میں میرے ساتھ رہتی بڑی، کیسا کروں، وعدہ کروں نہ کو کرو؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ وعدہ کر لے۔ اصل میں یہ واقعہ اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ حضور مدینے سے باہر گئے تو ایک دیہاتی کی جھونپڑی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے اور اس دیہاتی سے فرمایا کیا بھائی تیرے گھر میں کچھ کھانے کو، کچھ پانی پینے کو ملیں گا کیا؟ اور اس نے کہا آئیے جی۔ عرب لوگ بڑے مہمان نواز ہوتے تھے۔ اس نے کھانا کھلایا، پانی پلایا اور حضور کی بڑی خدمت کی۔ حضور بہت خوش ہوئے، فرمایا جب بھی تو مدینہ آئے میرے سے ضرور ملنا۔ اس نے کہا اچھی بات ہے۔ اتفاقاً وہ دیہاتی مدینہ آیا، اسے یاد آیا کہ اللہ کے رسول میرے کو بلائے تھے، ملاقات کے لیے پہنچا۔ حضور نے پہچانا اپنے محسن کو۔ حضور نے فرمایا کہو تم نے بڑا احسان کیا، کیا مانگنا ہے مانگو۔ دیہاتی نے کہا جی ایک دودھ کی بکری دو، دودھ پی لوں میں اس کا۔ اور کیا ہونا؟ کہنے لگا ایک اونٹ دو یہاں سے اپنے گھر کو جانے کے واسطے۔ حضور نے فرمایا ارے دیہاتی مانگ کر تو نے کیا مانگا؟ تجھے تو اتنا بھی نہیں آیا جتنا بنی اسرائیل کی بڑھیا نے مانگا تھا موسیٰ سے۔ پھر حضور نے وہ واقعہ بیان فرمایا۔ تو حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا، اس بڑھیا نے کہا میرے ساتھ چلو، ساتھ میں لے گئی اور اس نے کہا کہ یہ دریائے نیل کے بیچ میں یوسف علیہ السلام کی قبر ہے۔
تم بولیں گے دریا کے بیچ میں کیسا کیا دفن کرے؟ اس کی وجہ یہ ہوئی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ بڑی برکتوں کا زمانہ تھا۔ جب انتقال ہو گیا تو دریائے نیل کے ایک سائیڈ میں ان کو دفن کیا گیا۔ خدا کی شان، اس سال اس سائیڈ میں خوب بارشیں ہوئی اور ادھر کی کھیتی فل جو ہے سیراب ہو گئی، اور دوسری طرف نہ بارش برسا نہ وہاں کھیتی ہوئی۔ ادھر والوں نے بولا یہ نہیں جمتا، وہ حضرت کی خبر وہاں سے نکال کے یہاں بناؤ، وہاں سے نکال کے نعش اس جانب دفن کی گئی۔ تو اس جانب اس سال فل بارشیں ہوئی، ادھر نہیں ہوئی۔ انہوں نے بولے یہ بھی نہیں جمتا، دونوں میں جھگڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایسا کرو، بیچ میں دفن کرو کہ دونوں کو برکت ملے۔ اس لیے دریائے نیل کے بیچ میں دفن کیا گیا تھا یوسف علیہ السلام۔ پھر دونوں جانب بارشیں ہوئی، دونوں جانب خوشحالی آ گئی۔ تو اس بڑھیا نے بتایا کہ یہ دریا کے بیچ میں یوسف علیہ السلام کی خبر ہے۔ اب دریا بولے تو کیا ندی نالا سمجھے کیا؟ فل بہہ رہی تھی وہ دریائے نیل۔ اب نکالنا کیسا؟ حضرت موسیٰ اللہ کے نبی تھے، اللہ سے دعا کی، اللہ یہ دریا تیرے حکم سے بہتا ہے، آج اس کو تھوڑا سکھا دینا تاکہ ہم یوسف علیہ السلام کی نعش یہاں سے نکال لیں۔ حضرت موسیٰ کی دعا قبول ہوئی اور پانی جو ہے ایک دم اندر جذب ہو گیا، زمین نظر آنے لگی۔ اس بڑھیا نے نشان بتایا کہ یہاں خبر ہے۔ خبر کھودی گئی تو اندر تابوت نکلا۔ ایک بات یاد رکھو، ہم لوگ جو دفن کرتے نا تو کفن میں لپیٹ کے ہم جو ہے دفن کر دیتے، لیکن عیسائی اور یہودی کفنانے کے بعد ایک صندوق کے اندر، اسے تابوت کہتے ہیں۔ جیسے ہمارے زمانے میں فوجیوں کو کرتے، دیکھو فوج میں جو مر جائے نا یا سرحد پہ، تو اس کی نعش کو جو ہے تابوت میں رکھتے ہیں لکڑی کے، ہاں جی، اور پھر وہ تابوت کو قبر میں اتارتے ہیں تو نعش جو اندر پیک رہتی۔ بہرحال جب اس تابوت کو نکالا گیا، ایک بیل بنڈی پہ اس کو باندھ دیا گیا اور پھر ساتھ لے کر چلے تو راستہ فلسطین کا نظر آنے لگا۔ اب چلتے رہے یہاں تک کہ سامنے سمندر آ گیا۔ یہ سمندر کا نام تھا بحر قلزم۔ لوگ کہتے ہیں دریائے نیل میں فرعون غرق ہوا، نہ، دریائے نیل تو مصر میں رہ گیا تھا۔ حضرت موسیٰ قوم کو لے کے آگے بڑھ گئے تھے، تو آگے جو سمندر تھا، سمندر کا ایک حصہ اس جانب آ گیا تھا دو پہاڑوں کے بیچ میں، اور اس وقت اس کا پاٹ جو تھا نا، چوڑائی 4 فرسخ کی تھی۔ ایک فرسخ ہوتا ہے 3 میل کا، تو 3 چوک 12 میل کا اس کا پاٹ تھا۔ اب سامنے سمندر آ گیا، بنی اسرائیل رک گئے۔ حضرت موسیٰ سے کہا حضرت اب کیسا جانا؟ یہاں تو درمیان میں سمندر ہے۔ اچھا، ادھر فرعون کو معلوم ہوا کہ روزانہ بنی اسرائیل کے مزدور جو آتے تھے آج نہیں آئے۔ کیا بات ہے، ایک بھی مزدور نہیں آیا وہاں۔ فرعون نے آدمی بھیجے، جاؤ ان کی بستیوں میں۔ وہاں جب پہنچے وہ تحقیق کرنے والے تو دیکھا پورے گھراں بند ہیں ان کے، ایک آدمی بھی نہیں ہے۔ انہوں آ کے رپورٹ پیش کرے، موسیٰ اپنی پوری قوم کو لے کے چلے گیا۔ فرعون کو اتنا غصہ آیا،
اس نے کہا لشرذمۃ قلیلون، الپ سنکھیک ذلیل لوگ، انہوں نے تو ہمارا دماغ خراب کر دیا۔ فرعون نے حکم دیا ٹھیک ہے میں ان کو سزا دوں گا۔ فرعون نے حکم دیا صبح مرغا بانگ دینے سے پہلے 7 لاکھ فوج یہاں حاضر ہو جائے۔ خدا کی شان، اس رات کی صبح کو مرغا ہی بانگ نہیں دیا۔ بنی اسرائیل کو ایک دن کا موقع اور مل گیا۔ بہرحال دوسرے دن فرعون 7 لاکھ فوج لے کر نکلا، خود بھی ایک گھوڑے پہ سوار تھا۔ تقریباً 70,000 اصیل گھوڑے تھے۔ یہ ہمارے یہاں گھوڑے رہتے نا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اصیل گھوڑے بہت شارپ رہتے ہو۔ تو فرعون 7 لاکھ فوج لے کے نکلا۔ بنی اسرائیل وہاں رکے ہوئے ہیں۔ حضرت یوشع بن نون جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد پیغمبر بنے، انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی اللہ کا حکم کدھر ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا آگے کی جانب ہے۔ یوشع بن نون اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیے، بہت دور تک گئے، لیکن گہرا جب سمندر ہوا گھوڑا آگے نہیں بڑھ سکا، واپس آئے۔ ادھر فرعون بالکل قریب پہنچا، بنی اسرائیل نے جو شور شرابے کی آواز اور گرد اڑتی ہوئی جب دیکھی تو گھبرا گئے۔ کہنے لگے موسیٰ، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے آگے بڑھتے ہیں تو ڈوب کے مر جاتے ہیں، اور یہاں رکتے نا، فرعون اتنی بری مار مارتا پوچھو مت، آگے بھی موت پیچھے بھی موت۔ انا لمدرکون، حضرت موسیٰ نے فرمایا قال کلا ان معی ربی سیہدین، فرمایا ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب راستہ بتا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ فَاضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اپنی لاٹھی مار سمندر پہ۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہمیشہ ایک لاٹھی رہتی تھی، یہ حضرت شعیب علیہ السلام نے دی تھی۔ شعیب علیہ السلام کو ان کے بابا نے، ان کے بابا کو ان کے بابا نے، یہاں تک کہ یہ لاٹھی آدم علیہ السلام لائے تھے جنت سے، جنت کے درخت آس کی تھی، جیسے حجر اسود جنت سے لائے تھے، اسی طرح کچھ اناج کے دانے، کچھ پھول جنت سے لائے تھے، زمین میں ڈال دیے تو یہ اناج اگا۔ تو وہ لاٹھی حضرت موسیٰ نے جب ماری اللہ کے حکم سے، پانی جو اچھلا ہے وہ برف کے پہاڑ بن کے کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ 12 راستے بن گئے۔ تم بولیں گے ہٹ، ایسا ہوتا کیا؟ جو تمہاری عقل میں نہ آئے اور نبی سے صادر ہو، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ معجزہ اصل میں اللہ کی قدرت ہوتا ہے، نبی کے ہاتھوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو 12 راستے اس میں بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا ہاں بھاگو۔ اب پہلے جو ہے ان کو فرعون سے ہیبت تھی نا، اب اندر بھاگنا شروع کر دیا۔ 12 قبیلے، ہر قبیلہ ایک ایک راستے پر، 12 راستے اسی لیے بنائے گئے تھے۔ اب چل پڑے، اب اچھا چلنا نہیں چلنا، بڑی بد دماغ قوم تھی۔ کہنے لگے موسیٰ
وہ ہمارے بھائیاں چل رہے کہ نہیں چل رہے ہمارے کو نہیں معلوم ہو رہا. اللہ سے دعا کرنا ذرا بیچ میں کھڑکیاں بنا بولنا. اللہ سے دعا کی, بیچ میں جو ہے روشن دان سے بن گیا ہے. آپ ایک دوسرے کو دیکھ رہے, ہمت دلا رہے اور بھاگ رہے. یہاں تک کہ فرعون جب پہنچا اس نے یہ منظر دیکھا, سمندر میں راستے بنے ہیں اور موسیٰ اپنی قوم کو لے کے وہ راستوں پہ چل پڑے ہیں. فرعون کہنے لگا ہذہ الانہار من تحتی, دیکھا میں رب نہیں ہوں کیا, میں نے سمندر میں راستے بنا دیے لیکن خود ڈر رہا بیٹا, آگے جانے کو ڈر رہا. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا, میکائیل بھی آئے. اب انہیں بادشاہ رکا ہوا ہے تو دوسرے بھی آگے نہیں بڑھ رہے فوجیاں. جبرائیل نے دیکھا کیا کرنا بیٹے کو, یہ آگے بڑھ رہا نہیں, تو حضرت جبرائیل گھوڑی لائے, سامنے کھڑے کر دیا. فرعون کے گھوڑے نے اس کی بو سونگھی اور آگے بڑھا. آگے بڑھتے میکائیل نے آواز لگے چلو رے سرکار, آگے بڑھ گئے. پوری فوج اندر آ گئی اور بنی اسرائیل ادھر پار لگ گئے, سمندر کے پار لگ کے پلٹ کے منظر دیکھ رہے ہیں. اب فرعونی پورے جب بیچ میں آ گئے سینٹر میں, اللہ نے سمندر کو حکم دیا پہلے کی طرح سے پھر سے جو ہے اپنی موجوں کے ساتھ واپس لوٹ جا. بس جی وہ برف جو پگھلی ہے, بڑی بڑی لہریں, بڑی بڑی موجیں اٹھنے لگی اور ان کو غرق کرنا شروع کر دیا. لے گچکیاں کھا رہے, جیل ڈوب رہے, چلا رہے. اب کون بچانے والا تھا؟ خدا کا عذاب جب آتا ہے نا کوئی نہیں بچا سکتا. جیسے کورونا, لوگ بولتے تھے بیماری ہے, بیماری رہے تو علاج ہونا نا جی اس کا. ہاں جی, پورے دنیا کے ڈاکٹراں مل کے اس کا علاج نہیں ڈھونڈ سکے, وہ تو اللہ نے اپنے کرم سے خود ہٹا دیا. ہاں جی, اور دنیا میں اتنی بڑی تباہی کبھی نہیں آئی. ایک جھٹکے میں 50 لاکھ آدمی مر گئے, 8 کروڑ آدمی پازیٹیو ہوئے کورونا سے اور 50 لاکھ آدمی مر گئے. سب سے ہوشیار کون ہے؟ امریکہ. وہ ہوشیار ملک میں زیادہ ہی مرے بیٹے. تو اللہ کا جب عذاب آتا ہے نا پھر کوئی نہیں بچا سکتا. یہ فرعونیوں پہ اللہ کا عذاب آیا, آپ پورے جو ہے گچکیاں کھا رہے اور اس میں جو ہے ڈوب جا رہے. اب یہ بنی اسرائیل ایسا لائن لگا کے سیریل دیکھ رہے, ٹی وی کا سیریل دیکھتے نا لوگ. اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, اور تم سیریل دیکھ رہے تھے وہاں, یہ ظالموں کے ہلاکت کا تماشا دیکھ رہے تھے. اچھا فرعون بہت ہوشیار تھا بیٹا. ہاں جی, سمجھ گیا یہ اللہ کا عذاب ہے. اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. کیسا بھی اللہ معاف کرتا نا کلمہ پڑھے تو. فَلَمَّا أَدْرَكَهُ الْغَرْقُ قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. جبریل نے دیکھا رے بدماش کلمہ پڑھ رہا, زندگی بھر جلا کھایا اب کلمہ پڑھ رہا. چکر لیا, اٹھا کے مارا حلق میں پاک کے ساتھ. کہا آل آنا وقت عصیت قبل, کم وقت اب کلمہ پڑھ رہا, زندگی بھر جلا کھایا. بہرحال اس کا کلمہ کام نہیں آیا. کیوں؟ ایک کافر جب موت کے فرشتے نظر آتے ہیں نا, اب اس کا کلمہ پڑھنا کام نہیں آتا, اب اس کا ایمان لانا کام نہیں آتا جب موت کے فرشتے نظر آنے لگے. کیونکہ اصل ہے ایمان بالغیب. جب فرشتے نظر آ جائیں تو ایمان غیب پر نہیں رہا, وہ تو مشاہدے میں آ گیا. دیکھ کے تو کوئی بھی مانتا ہے. کمال ہے بن دیکھے نبی کی بات پر یقین کر کے ماننا, یہ ہے ایمان بالغیب.
بہرحال اللہ نے فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے پھاڑ ڈالا تمہاری وجہ سے او بنی اسرائیل سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے تم کو نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے غرق کر دیا فرعونیوں کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے وہ منظر۔ بہرحال بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر آگے چلے اور ایک میدان میں وہاں پر پڑاؤ ڈالا۔ اس کے قریب ایک بستی تھی، بنی اسرائیل کے کچھ لوگ وہ بستی میں گئے، دیکھا وہاں کی قوم کے لوگ خوبصورت بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کہنے لگے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہہ لیں گے موسیٰ ہمارے کو بھی ایسے مورتیاں بنا کے دینا، ہم بھی پوجا پاٹ کرتے۔ موسیٰ نے کہا تمہاری ایسی کہ تیسی، کم وقت ہو، ابھی اللہ کی مدد تم آنکھوں سے دیکھے اور پھر بت پرستی کا مطالبہ کر رہے ہو۔ معلوم ہوا کہ ماحول سے انسان متاثر ہوتا ہے، حالانکہ دو نبی ساتھ میں ہیں، لیکن کفر کے ماحول میں پہنچے نا تو کفر کا مطالبہ کیا۔ لہذا ایک بات یاد رکھو، ایمان کی حفاظت ہوتی ہے اعمال کے کوریج میں۔ نیک عمل کا کوریج ہے نا تو ایمان کی حفاظت ہوگی، اور اعمال کی حفاظت ہوگی نیک ماحول کے کوریج میں۔ ہاں جی، تو نیک عمل میں ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، اور نیک عمل کی حفاظت نیک ماحول میں ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل سے عبرت حاصل کرو کہ دو نبی ساتھ میں، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ان کچھ دن کافروں کے بیچ میں رہ کر مطالبہ کرنے لگے موسیٰ ہمارے کو بھی ایسے بتاں بنا دینا، ہم بھی پوجا پاٹ کرتے۔ موسیٰ نے کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا، کہا یہ بت تو جو ہے ختم ہونے والے ہیں، یہ انسان کے ہاتھوں کے بنے ہوئے۔ موسیٰ نے کہا چلو یہاں سے، یہ کافروں کی صحبت میں رہتے ہوئے تم پھر وہی کفر کرنا چاہتے۔ اس کے بعد جو ہے آگے جا کے ایک مقام پہ ٹھہرے، قوم نے کہا موسیٰ اب ہم بیکار پڑے ہوئے ہیں، ذرا اللہ کے پاس سے جا کے کوئی کتاب تو لے کے آؤ نا، تاکہ کتاب پڑھیں گے، عمل کرتے رہیں گے۔ یاد رکھو انسان کو مشغلہ ہونا ضروری ہے، اور جی یہ دماغ کو خالی مت رکھو، کیونکہ خانہ خالی را دیو می گیرت، جو گھر خالی پڑا ہوا رہتا نا اس میں جناتاں بھوتاں چل جاتے۔ یہ دماغ میں بھی جو ہے نا اگر مصروفیت نہیں ہے نا، اگو باتیں آتے اس میں، اگو خیالات۔ ہاں جی، دماغ کو مصروف رکھو عبادت میں، تعلیم میں، یا تجارت میں، یا مشغلوں میں کوئی مشغول رکھو۔ بہرحال کہنے لگے موسیٰ ہم بیکار پڑے ہوئے ہیں، لہٰذا اللہ کی جانب سے کوئی کتاب لائے تو بہت اچھا ہے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے آ جاؤ کوہ طور پہ، لیکن 1 مہینے کا اعتکاف کرنا پڑے گا اور روزے رکھنے پڑیں گے، تب ہم تمہیں کتاب دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھی بات۔ جب جانے لگے تو اپنی قوم سے کہا دیکھو اللہ کے حکم سے میں کوہ طور پہ جا رہا ہوں، اللہ کتاب دے تم بلا، لہذا میرے آنے تک کوئی ایسی ویسی حرکت مت کرنا، اور میرے نائب میرے بھائی ہارون رہیں گے۔ ہارون سے کہا ہارون میرے بھائی یہ قوم کی حفاظت کرنا، کہیں یہ گمراہ نہ ہو جائے۔ بہرحال وعدہ لے کے موسیٰ تو چلے گئے۔ ادھر بنی اسرائیل نے کیا کیا؟
بنی اسرائیل میں ایک اور شخص تھا، اس کا نام موسیٰ سامری تھا، موسیٰ سامری۔ وہ سنار کا بچہ تھا، وہ ذات کا سنار تھا۔ وہ موسیٰ پہ ایمان لایا تھا مگر اصل میں تھا منافق۔ اس نے دیکھا بنی اسرائیل بور ہو رہے ہیں، اس نے کہا کہ دیکھو تم فرعونیوں کے جو زیورات لے کر آئے ہو سونے چاندی کے، اب فرعون تو ہلاک ہو گیا، تو وہ زیورات تمہارے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مال غنیمت ہے وہ، لیکن پچھلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، امت محمدیہ کے لیے حلال کیا گیا۔ اس نے کہا ایک بڑا کھڈا کر کے پورے زیورات اس میں ڈال کے جلا دے اس کو۔ حضرت ہارون نے کہا انہیں صحیح بولا، یہ زیورات جو فرعونیوں کے لائے ہیں یہ جائز نہیں ہمارے لیے۔ چنانچہ ایک بڑا گڑھا کر کے ہر ایک اپنے زیورات لا کے وہاں پھینک دیے۔ انہیں بیٹا رات میں اٹھا، اس نے ایک سانچا بنایا بچھڑے کا سانچا بنایا، اور وہاں رات میں جا کے پورے زیورات اس میں ڈال دیے سونے چاندی کے، اور وہ سانچے کو فٹنگ کر دے کے آگ جلائی اور اس کے اوپر اس کو رکھا۔ اب وہ انگار سے سونا چاندی پگھل کر ایک جو ہے سانچے میں بالکل بچھڑے کے جیسا جسم بن گیا۔ اب اس کے پاس ایک مٹھی تھی، مٹھی بھر مٹھی لیا تھا انہیں۔ وہ مٹھی کہاں سے لیا تھا؟ حضرت جبرائیل کے گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے کی لیا تھا، کیونکہ اس کے بچپن میں اس کی ماں اس کو ایک پہاڑی غار میں لے جا کے چھوڑ دی تھی جب فرعون بچوں کو قتل کر رہا تھا۔ اب انہیں جب رونے لگا، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جا ذرا اس کو دودھ پلا اور اس کی نگرانی کر۔ تو جبرائیل آتے تھے، اپنی انگلی منہ میں ڈالتے تھے، انہیں چوستا تھا تو دودھ نکلتا تھا۔ اس طرح سے اس نے جبرائیل کو آتے جاتے دیکھا تو ان کے گھوڑے کی ٹاپ کے نیچے تھوڑی دیر میں ہریالی اگ جاتی تھی، سبزہ۔ انہوں نے بولا ارے یہ تو کام کی مٹھی دکھ رہی، مٹھی پر مٹھی بند کے رکھ لیا تھا، کب تو بھی کام آئیں گی۔ اب اس نے وہ سانچے کو کھول کے اب پورا سونے چاندی کا بچڑا بن گیا، وہ مٹھی اس کے منہ میں مارا۔ منہ میں مارتے ہی عجلاً جسد لہ خوار، وہ ایک بچڑا بن گیا اور اس میں بھیں بھیں کی آواز آنے لگی۔ وہ لے کر قوم کے پاس آیا، کہنے لگا آؤ تمہیں ایک چمتکار بتاؤں۔ بچڑا جو ہے اس کو مٹھی اندر ڈالتا تھا، انہیں بھیں بھیں آواز کرتا تھا۔ اب بنی اسرائیل کیا خوش ہو گئے، ارے کیا تماشا دے رہے۔ کہنے لگا تماشا نہیں ہے، ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسیا، یہ تو موسیٰ کا بھی خدا ہے تمہارا بھی خدا ہے۔ موسیٰ پتہ نہیں کہاں بھٹکتے پھر رہا، خدا تو یہاں آ گیا۔ اب قوم کیسے بہت جلدی بہکتی ہے، ہاں جی۔ اب قوم نے اس کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت ہارون نے فرمایا کمبختو یہ کیا کر رہے ہو تم؟ قوم نے کہا حضرت تم چپ ہو جاؤ، تم بیچ میں آنا نہیں۔ موسیٰ آ کر ہمارے کو اگر منع کرے تو ہم رکیں گے، تمہاری وجہ سے نہیں۔ اب دو پارٹیاں ہو گئے اس میں۔ جس نے پرستش نہیں کی ان کی تعداد تقریباً 12,000 تھی، اور باقی سب نے اس کی پرستش کی۔ حضرت ہارون زیادہ پریشر نہیں ڈال سکے، کیوں؟ انہوں نے سوچا پریشر ڈالے تو پھر یہ سچ مچ دو پارٹیاں ہو جائیں گی اور بعد میں ایک ہونا مشکل ہو جائیں گا، اس لیے موسیٰ چاہ کر ان کو سمجھیں گے۔ بہرحال حضرت موسیٰ چلے گئے، غسل کیا، روزہ رکھا، 1 مہینے کے روزے رکھے، کوہ طور پر اعتکاف کیا۔
ایک مہینہ روزہ رکھنے کے بعد موسیٰ سوچے اب اللہ کلام فرمائے گا. اب روزے کی وجہ سے منہ میں بو آتی ہے، معدہ خالی رہتا ہے نا جی، تو منہ میں لائٹ سی ذرا بو آتی. موسیٰ علیہ السلام سوچے اللہ سے کلام کروں گا اب منہ میں بوئیں گی کیسا ہے. ایک جھاڑ کی پھانٹی توڑ کے اس سے مسواک کی، منہ کی بو ختم ہو گئی، لیکن اللہ ناراض ہو گیا. اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ اگو کام کرو کون بولے؟ میں حکم دیا تھا کیا؟ نہیں، پھر کئی کو کرے. لہذا پنشمنٹ کے 10 روزے اور رکھنا ہے جی، جرمانہ اور 10 روزے. اللہ نے فرمایا تجھے نہیں معلوم روزے دار کے منہ کی بو مجھے مشک سے بھی زیادہ پسند ہے. لخلوف فم الصائم اطیب من ریح المسک. 10 روزے اور بڑھا دیے تو کتنے ہوئے؟ 40 ہو گئے نا. فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً. ہم نے موسیٰ سے وعدہ لیا 40 راتوں کا. عرب جو ہے نا گنتی کرنا ہے نا تو راتوں سے کرتے ہیں، اور ہمارو کرنے کے رات تو ہم دن سے کرتے ہیں. 40 دن کی جماعت میں جا رہا ہو تو کیا رات میں گھر کو آتا کیا؟ جی تو ہم جو گنتی کرتے ہیں تو دن سے کرتے ہیں، تو اس میں دن اور رات دونوں مراد ہوتے ہیں. عرب جو گنتی کرتے تھے وہ رات سے کرتے تھے، تو رات سے مراد دن اور رات ملا کے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ سے 40 راتوں کا. ادھر کیا ہوا؟ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ. او بنی اسرائیل، موسیٰ کے جانے کے بعد تم نے بچھڑے کی پوجا کی. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. اور تم ظالم تھے. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہاں بتا دیا. اللہ نے فرمایا موسیٰ تیری قوم کہاں ہے؟ تو بہت جلدی آ گیا. موسیٰ نے کہا اللہ وہ میرے پیچھے ہیں. اللہ نے فرمایا تیری قوم گمراہ ہو گئی، سامری نے تیری قوم کو گمراہ کیا. سنیں لیکن اتنا ٹینشن نہیں لیے. بہرحال 40 دن کے بعد اللہ نے کتاب عطا فرمائی تورات. 10 تختیوں پہ لکھی ہوئی ریڈی میڈ. جی قرآن لکھا لکھایا نازل نہیں ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں پورا نازل ہوا. اور اللہ کے نبی جو آیت نازل ہوتی وہ پڑھے لکھے صحابہ کو حکم دیتے اور وہ لکھ لیتے تھے. اس طرح قرآن جمع ہوا. اور پچھلی کتابیں ایک دم دی گئی ان کو. سو بہرحال تورات دی گئی زبرجد کی تختیوں پہ لکھی ہوئی. موسیٰ سر پہ اٹھا کے کوہ طور سے جب قوم کے پڑاؤ پہ پہنچے تو دیکھا کہ قوم جو ہے ہجوم کر رہی ہے. آپ نے دیکھا یہاں کیا ہو رہا ہے تماشا. جب موسیٰ کی نظر پڑی کہ قوم بچھڑے کے سامنے ہاتھاں جوڑ جوڑ کے ناچ رہی ہے، سجدہ کر رہی ہے، اتنا غصہ آیا. بہت پہلے تو جلالی تھے موسیٰ، اتنا غصہ آیا میں غصہ اتارتے کس پہ؟ اٹھا کے تختیاں نیچے زور سے جھٹکے سے رکھ دی. کڑ بول کے 2 تختیاں ٹوٹ گئی. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ. غصہ کس پہ اتارتے؟ بھائی پہ. بھائی کو ذمہ دار بنائے تھے نا. آگے بڑھ کے جو ہے سر کے بالاں پکڑ لیے. زلفیں تھی، انبیاء کرام کی سنت ہے، اور صحابہ بھی زلفیں رکھتے تھے سوائے حضرت علی کے. حضرت علی چکنی ہنڈی کرتے تھے. جی یہ چکنی ہنڈی جو ہے
حضرت علی کا طریقہ ہے، آپ کی سنت ہے۔ باقی اکثر صحابہ، اکثر انبیاء زلفیں رکھتے تھے، اللہ کے رسول بھی رکھتے تھے۔ ہاں، احرام کی حالت میں جب عمرہ یا حج ادا کرتے، اس کے بعد پھر آپ اپنے سر کے بالوں کو مڈاتے تھے۔ تو حضرت ہارون کے سر کے بالاں اور داڑھی کے بالاں پکڑے اور گھسیٹ رہے ہیں، فرمایا ہارون تو نے میری بہت بری نیابت کی، میں تیرے کو سمجھایا تھا قوم کو نگرانی کرنا، یہ کیا ہو گیا، میری قوم جو ہے گمراہ ہو گئی۔ اور انہوں نے کہا یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا بناسی، کہا بھیا میرے سر اور داڑھی کے بال چھوڑ۔ میں ان کو بہت سمجھایا، نہیں مانے، تو میں نے سمجھا میرے زیادہ زور ڈالنے سے پارٹی بازی ہو جائیں گی ان میں، اب تم ہی بولیں گے کیا رے تو میرے قوم کے پارٹی بازی کر دی، لہذا تم ہی سمجھاؤ، تمہارے آنے کے لیے میں چھوڑ دیا۔ حضرت موسیٰ نے ڈانٹ کے کہا اے کیا کر رہے، رکو، یہ کیا ہے یہ؟ قوم نے کہا یہ سامری ہمارے کو ایسا بنا کے دیا۔ کہا بلا اس کو، سامری کو بلایا، اس نے کہا کیوں رے، میری قوم کو تو گمراہ کیوں کرا، یہ کیا حرکت کی تو نے؟ اس نے کہا موسیٰ میرے پاس جبرائیل کے گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے کی مٹی تھی، میرے دل میں خیال آیا، میں نے سونے چاندی کا بچھڑا بنایا، وہ مٹی اس کے منہ میں ڈالی، وہ آواز دینے لگا، میں نے کہا یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی۔ موسیٰ کہاں بھٹکتے پھر رہا کہ نہیں معلوم۔ اتنا غصہ آیا کہ اس کو اٹھا کے ختم ہی کر دینا۔ اللہ نے روکا، کہا موسیٰ اس کو مار مت۔ کیوں؟ بھائی پورے قوم کو گمراہ کرا، اسے کیوں نہیں مارنا؟ اللہ نے فرمایا چھوڑ دے اس کو، یہ بہت سخی ہے، یہ اللہ کو سخاوت بہت پسند ہے۔ جی کافر بھی سخاوت کرے نا، اللہ کو سخاوت بہت پسند ہے، اور مسلمان کرے تو کیا کہنے، سونے پہ سہاگا۔ سخاوت انسان کو جنت میں لے جاتی ہے اور کنجوسی جہنم میں لے جاتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں سخاوت کرو، مدد کرو غریبوں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی، اللہ کے دین کے کاموں میں مدد کرو۔ اللہ نے مال دیا نا، اللہ کو سخاوت بہت پسند ہے۔ تو موسیٰ وہ سامری کو ختم کرنا چاہتے تھے، اللہ نے فرمایا جان دے انہیں، ذرا سخی ہے، چھوڑ دے، جان دے، مار مت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مارا تو نہیں، البتہ ایک بد دعا دی اس کو، ان تقول فی الحیات لا مساس، جا زندگی بھر بھاگتا پھریں گا کتے کے جیسا، کوئی تیرے کو ہاتھ نہیں لگے گا اور تو کسی کو ہاتھ نہیں لگا سکے گا۔ کہتے ہیں سامری جس کو ہاتھ لگاتا اس کو بخار چڑھ جاتا تھا، ہاں جی، اور کوئی اس کو ہاتھ لگاتا تھا تو بھی بخار چڑھ جاتا تھا، یعنی اس کمبخت کو کورونا وائرس ہو گیا تھا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا لکڑیاں لاؤ، لکڑیاں جمع کیے گئے، کہا سرگا ان کو، خوب انگار کی گئی، لاؤ، فرمایا لاؤ رہے ہو بچڑے کو، بچڑے کو لایا اور اس آگ میں ڈال دیا۔ اب انگار سے وہ سونا چاندی کا بچڑا پگھل کر پانی بن کر بہہ پڑا۔ موسیٰ نے کہا یہ ہے تمہارا معبود، اسے تم معبود سمجھتے ہو؟ اب جو احساس ہوا قوم کو، کہنے لگے موسیٰ ہم اللہ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا ٹھہرو میں پوچھ کے جواب دیتا ہوں۔ اللہ سے درخواست کی، اللہ نے فرمایا ان کی معافی، قتل ہی ان کی توبہ ہے، قتل سے کم ان کی توبہ نہیں ہے، یعنی بری مجرم کو قتل کرے۔ تو کہنے لگے موسیٰ ہم تیار ہیں، بہت جیوٹ قوم تھی، بہت اوگھڑ، اس لیے احکامات بھی بہت سخت تھے،
ہماری جو شریعت ہے نا سب سے آسان ہے جی. حضور نے فرمایا دین و یسر، دین آسان ہے، شریعت محمدیہ سب سے آسان. پھر نماز میں کھڑے ہو کے پڑھنا فرض ہے، بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری یا کمزوری سے کھڑے نہیں ہو سکتے، اللہ نے فرمایا بیٹھ کے پڑھو. ہاں جی، اگر بیٹھنا بھی مشکل ہے، بیڈ ریسٹ ہے، یعنی بستر پہ پڑا ہوا ہے، اٹھ نہیں سکتا، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اشارے سے پڑھ. کتنی سہولت ہے. رمضان میں بیمار ہو گئے، روزہ نہیں رکھ سکتے، اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اس وقت نہ کو رکھو، بعد میں قضا کر لو. تو شریعت بہت آسان ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے فرمایا ان کی توبہ قتل ہی توبہ ہے. تیار ہو گئے بیٹے؟ حضرت موسیٰ نے حکم دیا جتنے لوگ جو ہے بچڑے کی پوجا کی ہیں سب بیٹھ جاؤ، گوٹ لگا کے بس بیٹھ جاؤ، گردن جھکی ہوئی رہنا. اور جو بری تھے جنہوں نے پرستش نہیں کی تھی ان سے کہا کتیاں ہاتھ میں لو، ستور، ایک لین سے کھٹ 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 کاٹتے چلے جاؤ. اب اتفاق ایسا ہوا کہ بری بیٹا ہے، مجرم باپ ہے. اب چہرہ دیکھ کے باپ کو مارنا معلوم ہوتا کیا؟ یا اس کا برعکس ہے، بری باپ ہے، مجرم بیٹا ہے. ان کے ہتھیار رک گئے نا. حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی، اللہ یہ اجالا بہت ہے، چہرے دکھ رہے، ذرا تھوڑا اندھیرا کر دے. اللہ نے سیاہ بادل پتلے سے بھیج دیے، دھندلا دھندلا نظر آ رہا ہے. موسیٰ نے کہا آپ شروع کرو. آپ قتل شروع ہوا، کٹ 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 سیدھا جو ہے. موسیٰ نے فرمایا اگر نظر اٹھائے رہے اور ذرا بھی بچاؤ کرے اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اب اس کے بعد جب اجالا ہوا تو دیکھا پورا میدان لاشوں سے بھرا ہوا ہے. موسیٰ تو رو دیے، کہنے لگے یا ربی ہلکت بنو اسرائیل، پروردگار میری قوم بنی اسرائیل تو ختم ہو گئی. اللہ نے فرمایا موسیٰ اب رک جاؤ، جتنے قتل ہو گئے ہیں ان کو میں نے شہادت کا مقام عطا فرمایا، اور جو بچ گئے ہیں میں نے ان کو یوں ہی معاف کر دیا. وہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے وعدہ لیا موسیٰ سے 40 راتوں کا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، اس کے بعد تم نے او بنی اسرائیل بچھڑے کی پوجا کی. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، وہ وقت یاد کرو کہ جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور معجزے عطا کیے. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور وہ وقت یاد کرو جب کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، اے میری قوم کے لوگوں بے شک تم نے ظلم کیا اپنے آپ پر تمہارے بچھڑے کو معبود بنا لینے کی وجہ سے. فتوبوا الی بارئکم، لہذا توبہ کرو اپنے خالق سے. فاقتلوا انفسکم، توبہ کیا ہے؟ قتل کرو اپنی جانوں کو. ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے خالق کے پاس. فتاب علیکم، اللہ تم پہ توجہ فرمائے گا. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے. دیکھو سب سے آسان شریعت امت محمدیہ کو عطا کی گئی. پچھلی شریعت میں توبہ قتل ہی توبہ تھی، اور ہماری شریعت میں توبہ کسے کہتے ہیں؟ جس گناہ میں ہیں وہ گناہ چھوڑ دو اور اس گناہ پہ تھوڑا شرمندگی اختیار کرو. یار میرے سے کیسا ہو گیا یہ،
اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرو. آپ تھوڑا گھایا کر کے 2-4 آنسو بہا دو, اللہ پورے گناہ معاف کر دیتا ہے, کوئی ٹینشن نہیں. پچھلی امتوں کے لیے شریعت اتنی سخت تھی, اگر کپڑے کو کوئی گندگی لگ جاتی نا, دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا, وہ خینچی سے اتنا کاٹ کے پھینکنا پڑتا تھا. اگر یہ حکم ہمارے کو ملتا نا, پورے گلیا میں چندے ہی چندے ہوتے تھے. ہاں جی, اللہ نے ہمیں بہت پیاری شریعت دی. گندگی لگ گئی نا, اس کو دھو, نچوڑو, پھر دھو, پھر نچوڑو, پھر دھو, پھر نچوڑو, پاک ہو جائیں گا. چاہے دھبا باقی کیوں نہیں رہتا, ہاں جی, کپڑا پاک ہو جائیں گا. اتنی آسان شریعت اللہ نے ہم کو عطا فرمایا. پچھلی شریعت میں یہ تھا, اگر کوئی رات میں اگو کاما کرتا تھا نا, تو صبح اس کے دروازے پہ لکھا ہوا آتا تھا, یہ گھر کا فلاں آدمی یہ اگو کام کرا ہی نہیں, اور اس کے نیچے اس کا پنشمنٹ, اس کی توبہ کیا ہے وہ بھی لکھ کے آتا تھا. آپ لوگ صبح دروازے پہ سے, کیا مول صاحب تم بھی عزت کا پنجنامہ ہو جاتا. اللہ کا کتنا کرم ہے, ہمارے گناہ بند مٹھی ہیں, جب تک کہ بندہ ظاہر نہ کرے. ہاں جی, اللہ جانے وہ بندہ جانے. اللہ نے ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے. اب لوگ مصافحہ کرتے ہیں, دعا کی درخواست کرتے ہیں, نیک سمجھتے ہیں, لیکن من آنم کے من دانم. میں کیا ہوں میں جانتا ہوں, میرا رب جانتا. یہ بات سمجھ میں, یہ اللہ کا کرم ہے اس امت پر, اور یہ سب صدقے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. غالب نے بڑی پیاری بات کہی تھی, بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا. بہادر شاہ ظفر کے دربار کا شاعر تھا غالب. غالب کہتا ہے, بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا, وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. کون پوچھتا کون غالب تھا. دربار سے منسلک ہوا تو پھر مشہور ہوا, تو ہمارا کون پوچھتا جی. ہم حضور کے دربار سے منسلک ہوئے, آپ کے غلام جب سے ہوئے, اللہ نے ہمارا درجہ بھی بلند کر دیا. تو اس پہ قائم رہنا, حضور کی غلامی پر, آپ کی سنت پر قائم رہنا, تو ہمارا مقام اللہ کے پاس. ہاں جی, اگر یہ بھی چھوڑ دیے تو ہمارا حال وہ ہوگا دھوبی کا کتا, نہ گھر کا نہ کاٹ کا. دنیا میں کافرہ اس لیے مار رہے ہیں کہ انہیں مسلمان ہے, آخرت میں فرشتے اس لیے ماریں گے انہیں مسلمان نہیں ہے. اس لیے یاد رکھو, 3 باتوں پہ عمل کرو, نجات مل جائے گی. فرائض کی پابندی, جتنی چیزیں فرض ہیں نا, نماز ہے, روزہ ہے, مالداروں پہ زکوٰۃ حج ہے, فرائض کی پابندی. نمبر 2, سنت کے مطابق زندگی گزارنا. اور نمبر 3, حلال روزی کھانا. 3 چیزیں مین ہیں, تم اتنا ہی کر لو, وقت کے تم ولی اللہ کہلاؤ گے. اور اس زمانے میں حلال روزی کیا معمولی سمجھ رہے کیا جی؟ ہیں جی, بہت مشکل ہے, لیکن اللہ جس کو چاہے اس کے لیے آسان بھی ہے. دیکھو, جب تک رزق حلال نہ ہو دعا قبول نہیں ہوتی. تم بولیں گے مول صاحب ہم حلال ہی روزی کھاتے, میں مانتا ہوں حلال کھاتے, مگر دعوتاں میں دوسرے گھر میں جو گھس کے کھا رہے, شادی کے دعوتاں ولی میں کی, اس کی گارنٹی ہے کیا تمہارے کو؟ اس کے مال کی گارنٹی ہے؟ تو یاد رکھو 3 کام کر لو بس. فرض کی ادائیگی, سنت کے مطابق زندگی گزارنا, اور تیسرے حلال روزی کھانا, بس. انہ هو التواب الرحیم, بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا, رحم کرنے والا ہے. بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کتاب ہے اللہ نے تم کو دی ہے, پڑھ کے سنائے تو اس میں احکامات بڑے سخت تھے,
کہنے لگے موسیٰ یہ اللہ نے دیا کہ کسی اور کی کتاب لے کر آیا تو؟ ہمارے کو یقین نہیں آ رہا۔ موسیٰ نے کہا یا اللہ اب کیا کروں یہ میری قوم کا؟ اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، ان میں 70 جو ہوشیار ہے نا، ہوشیار 1.5 شانے، ایسوں کو لے کے آؤ کوہ طور پہ، ہم ان کو خائل معقول کرا دیں گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا دیکھو رے، تم میں 70 آدمی جو ذمہ دار ہیں وہ میرے ساتھ کوہ طور پہ چلو، اللہ سے کہلوا دوں گا۔ 70 آدمی کو لے کے کوہ طور پہ گئے، ان سے کہا دیکھو غسل کر لو، پاک کپڑے پہن لو، جب کوہ طور پہ نور کا بادل چھا جائے گا میں اندر داخل ہوں گا، میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ چنانچہ نور کا بادل چھا گیا، موسیٰ اندر گئے، باقی 70 بھی پیچھے پیچھے آئے۔ اللہ نے کلام فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ میرے نبی ہیں اور یہ میری کتاب ہے۔ بادل چھٹ گیا، موسیٰ نے کہا سنیں اللہ کیا فرما رہا تھا؟ کہنے لگے موسیٰ جب تک اللہ کو ہمارے سامنے لا کر نہ بتائے ہم تیری بات کا یقین نہیں کرتے۔ پتہ نہیں اللہ بول رہا تھا یا دوسرا کوئی بول رہا تھا۔ اب اللہ کو بھی اتنا ٹینشن آ گیا، اللہ نے بجلی کی کڑک ان پہ جو ڈالی ہے نا، 70 کے 70 مر گئے، 70 لاشاں بکھر گئے۔ اب حضرت موسیٰ رات بھر ان کی سرانے کو بیٹھ کے روتے رہے، یا اللہ یہ نادانوں کی وجہ سے تو نے عذاب نازل کیا، اللہ معاف کر دے۔ آپ رات بھر روتے رہے، کیونکہ نبی اپنی امت پر ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان ہوتے ہیں۔ صبح اللہ تعالیٰ کو رحم آ گیا، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اور ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ اور جی اس کو فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً۔ وہ وقت یاد کرو جب کہ تم نے کہا اے موسیٰ ہرگز ہم تیرا یقین نہیں کریں گے جب تک کہ اللہ کو ہم کھلم کھلا نہ دیکھ لیں۔ یہ بڑی گستاخی کی بات تھی، کیوں بولے تو اس دنیا میں اس سر کی آنکھ سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں۔ بہت سی چیزیں حقیقت ہیں لیکن پھر بھی ہم دیکھ نہیں سکتے۔ جیسے اس کی مثال سمجھو، گلاب کا پھول ہے، آپ سونگھا، آہا کیا خوشبو آ رہی، خوشبو نظر آتی ہے کیا تمہارے کو؟ پھول نظر آتا ہے، خوشبو نظر نہیں آتی۔ اسی طرح جاتے جاتے ٹھوکر کھائے، ارے باپ رے بہت دکھ رہا، اسے پوچھو کہاں درد ہے ذرا بتا، انہیں زخم بتاتا، درد نظر نہیں آتا، زخم نظر آتا ہے۔ ہاں جی، گرمی سردی محسوس ہوتی ہے، نظر نہیں آتی۔ تو بہت سی ایسی حقیقت ہے نظر نہیں آتی۔ ایک کمیونسٹ ٹیچر بچوں کو پڑھا رہا تھا، انہیں مثال دے کے سمجھا رہا، بچوں یہ ٹیبل ہے نا، جی سر ٹیبل ہے، موجود ہے، ہاں، نظر آ رہا، ہاں، یہ پین ہے نا، ہاں، موجود ہے، نظر آ رہا ہے۔ اس نے کہا اللہ ہے؟ مسلمان بچے بولے ہے۔ انہوں نے بولا جب موجود ہے تو نظر آنا چاہیے، بھئی یہ چیزیں موجود ہیں، نظر آئی، اللہ اگر موجود ہے تو نظر آنا چاہیے۔ تو ایک مسلمان بچہ کھڑا ہوا، اس نے کہا بچوں ہمارے ٹیچر کو عقل ہے؟ اگر ہے بولے تو کہاں ہے بتاؤ، اور اگر نہیں ہے بولے تو ایسے بے عقل کی بات کا اعتبار بھی نہیں ہے۔ تو ظاہر بات ہے بہت سی چیزیں دنیا میں حقیقت ہیں، نظر نہیں آتی، آنکھوں میں طاقت نہیں ہے۔ جو خالق کائنات ہے وہ کیسے نظر آئے گا؟ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔
تو انہوں نے گستاخی کی، اللہ نے ان پہ موت طاری کر. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، پھر تم کو پکڑ لیا بجلی کی کڑک نے اور تم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر ہم نے تم کو زندہ کیا تمہاری موت کے بعد. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو. تو اللہ کسی کو موت کے بعد دوبارہ زندگی دے، کتنا بڑا احسان ہے جی. ہاں جی. اچھا یہ ہمارے ساتھ روز ہو رہا ہے. ہاں جی. جب تم سو جاتے ہو نا، کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ میں تیرے نام پہ مر رہا ہوں. اموت کا ترجمہ مر رہا ہوں، حالانکہ مر رہا نہیں، انہیں سو رہا ہوں بولنا. اللہ تیرے نام سے سو رہا ہوں. انہیں کیا بول رہا؟ اللہم بسمک اموت، اللہ تیرے نام سے مر رہا ہوں اور تیرے نام سے زندہ اٹھوں گا. اب سو گیا. اب انہیں سونے کو مر رہا ہوں کیوں بولا؟ کیونکہ نیند بھی موت کی بہن ہے. ہاں جی. آدمی جب سو جاتا ہے نا تو اس کی روح نکل جاتی ہے جسم سے، حدیث پاک میں. اور قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اللہ روحوں کو نکال دیتا ہے موت کے وقت اور سونے کے وقت. والتی لم تمت فی منامها، منام سونا. اب یہ روح جو ہے نا نکل کے پھرتے رہتی ادھر سے ادھر امریکہ جاتی، کبھی حج کو جاتی. خواب میں دیکھ رہا ہوں نا، کیونکہ لائیو کیمرہ ہے یہ، اور یہ دماغ کی اسکرین پہ اس کے پورے پوزاں آتے رہتے. ہاں جی. یہ روح کا جو ہے لائیو کیمرہ انہیں گھومتے رہتا ہے، کبھی مسنواٹے میں پھرتا، کبھی قبرستان میں پھرتا. ہاں جی. یہ پورے پوزاں اس پہ آتے رہتے ہیں. اس کو بولتے ہیں خواب. ہر انسان، ہر سونے والا خواب دیکھتا ہے. یہ اور بات ہے، کسی کو یاد رہتا، کس کو یاد نہیں رہتا. فرق اتنا ہے. ہاں جی. بہت پہلے کی بات بولوں میں، اپنا واقعہ. یہ تقریباً 1982 کی بات ہوں گی. 1982 میں ناندیڑ میں امام تھا. جمعرات ہے، میں تقریر کی تیاری نہیں کرا جمعہ کو. عالم کتاب پڑھتے، جمعہ کا مٹیریل جمع ہونے تک پڑھتے. جمعہ کا مٹیریل جمع ہو گیا رے آدھے گھنٹے کا، انہیں کتابیں رکھ دیتا، بس اب ہو گیا. ہاں اتفاق اس دن پڑھا نہیں، کچھ نہیں، اب ایسے ہی سو گیا. سوچتے ہوئے اب کل جمعہ کو بیان کیا کروں گا. ناندیڑ کی محلہ فتح بروج کی مسجد میں امام تھا میں، 42 سال پہلے کی بات بڑھو. تو خواب میں دیکھا، اکثر خواب وہی پڑھتے ہیں جو انسان سوچتا ہے. ہاں جی. خواب 3 قسم کے رہتے ہیں. ایک تو دن بھر کے خیالات خواب میں آتے ہیں. نمبر 2 مبشرات، اللہ کی جانب سے خواب میں خوشخبریاں دی جاتی ہیں. اور نمبر 3 اضغاث و احلام، یعنی شیطانی وساوس اور شیطانی خیالات آتے ہیں. جنات شیاطین پکڑ رہے ہیں، بچے بولتے ارے پکڑ رہا میرے کو. کون پکڑا؟ انہیں اکیلا چھنا. تو خواب آیا. تو میں سوچتے سوچتے سو گیا. تو خواب میں دیکھ رہا ہوں وہاں ناندیڑ کے چوک میں ہوں، مجمع ہے فل، اور بیان کر رہا ہوں. 3 پوائنٹ لے کے بیان کر رہا ہوں. اب آنکھ کھلی، دوسرے دن جمعہ میں سیم وہی بیان کرا. جی. تو انسان جب سو جاتا ہے نا تو اس کی روح نکلتی ہے اور گھومتے رہتی ادھر سے ادھر، لائیو کیمرہ، اور دماغ کے اسکرین پہ پورے پوزاں آتے رہتے.
اچھا، حضرت علی حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جاتے وقت جو پوزا نظر آتے ہیں نا، جو خواب ہوتا ہے اکثر وہ خواب سچے ہوتے ہیں. جب روح واپس لوٹتی ہے اس وقت جو منظر دیکھتی ہے تو وہ اکثر خواب جھوٹے ہوتے ہیں، کیونکہ بیچ میں شیطان مکسنگ کر دیتا ہے اس میں. ہاں جی، تو کبھی کوئی خواب سچے نظر آتے ہیں، کبھی کوئی جھوٹے ہو جاتے ہیں. اب ایک صاحب میرے کو بولے مول صاحب خواب میں مر گیا تھا. میں بولا تو اور زیادہ جیئیں گا. تو خواب کی تعبیر دینا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، یاد رکھو. اللہ جسے وہ علم سے نوازے اسی سے خواب پوچھنا. اسی وجہ سے دیکھو کسی نیند میں گہرائی میں سو رہا ہے نا، آپ لوگ آوازیں دیتے ہیں اور بعد میں پھر جو ہے انہیں جاگنے والا ارے کیا سو رہا تھا، ارے مردے کے جیسا. صحیح بھی انسان مردے کے جیسا ہو جاتا ہے خواب میں، نیند میں. اچھا، اسی وجہ سے سونے والے کو فوراً جگانا مت، کیونکہ اگر روح زیادہ فاصلے پہ ہے، آنے میں دیر ہو گئی رہے، اس کا کنیکشن کٹ ہو جاتا، مری جاتا آدمی. اس لیے ہلو اٹھانا. جماعت والے کیا کرتے ہیں، تہجد میں اٹھانے کے لانا پاواں دباتے. اب نیا بندہ اس کو مزہ آتا، رے پاواں دبا رہے اور جو ہے ہٹوں سے سوتا بیٹا. تو آہستہ آہستہ اٹھانا، سمجھ میں آیا. اسی وجہ سے تم دیکھے ہوں گے ہڑبڑا کے جگہ نا ایک دم اٹھنے والے کو جھٹکا لگتا ہے. یہ جھٹکا کہہ کا ہے، یہ روح جو ہے زب بول کے جب آتی ہے نا، اسپیڈ سے آتی ہے، انسان کو جھٹکا لگ جاتا ہے. تو بہرحال انسان جب سوتا ہے تو دعا پڑھتا اللہ میں تیرے نام سے مر رہا ہوں. یہ صحیح ہے، کیونکہ موت بھی اور نیند بھی، یہ موت اور نیند گویا بہنیں ہیں. اچھا، اب سو کے اٹھنے کے بعد کیا دعا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. اللہ ہم تو مر گئے تھے تو دوبارہ زندہ کرا. اور جی دعائیں تو یاد ہیں، ذرا ترجمہ بھی یاد کرو اس کا مطلب سمجھ میں آتا. تو معلوم ہوا واقعتاً نیند سے اٹھنا یہ گویا موت کے بعد زندہ ہونے کی طرح ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہاں، ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تم کو زندہ کیا تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. ہم نے آیتیں آگے بہت پڑھ لی تھی، وقت مکمل ہو گیا. اور جی انشاءاللہ اگلی آیتوں کی تفسیر اگلی مجلس میں ہوگی انشاءاللہ تعالی. حضرت ہمارے کو دیر ہو گئی، تم انتظار کرے. اللہ تم کو جزائے خیر دے. درود شریف پڑھ لے، دعا فرما لے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ حاضرین مجلس اور حاضرات مجلس کی جائز تمنائیں دلی مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ ہم سب کو علوم قرآن عطا فرما، قرآن پاک کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ایمان والوں کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما، ایمان والوں کے گھروں میں برکت عطا فرما، سکون عطا فرما. یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس عطا فرما. ہمارے اہل و عیال کی، ہماری اولاد کی، اولاد کی اولاد کی، سب کی حفاظت فرما، سب کو شفائے کامل عطا فرما. جب تک زندہ رکھ ہم تمام کو اسلام پر زندہ رکھ.
اور خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔